يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے بعد ایک دن ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے ملنے گئے. انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک ننھی سی بچی کو اپنے سینے پر بٹھا رکھا ہے. نہایت محبت سے بار بار اس کو چوم رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں. انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابوبکر یہ بچی کون ہے؟ فرمایا یہ اس شخص کی لڑکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا. اس نے رسول اللہ پر اپنی جان قربان کر دی اور قیامت کے دن وہ حضور کے نقیبوں میں شمار کیا جائے گا. صدیق اکبر نے جس عظیم المرتبہ شخص کی طرف اشارہ کیا وہ حضرت سعد بن ربی انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ربی مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج کے خاندان بنو حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے. والدہ کا نام حزیلہ تھا. حضرت سعد کا شمار اپنے قبیلے کے نہایت متمول اور خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا. علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ انصار کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اسے زمانے جاہلیت میں بڑا کمال سمجھا جاتا تھا. دولت اور ثروت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو نہایت صالح فطرت بھی عطا کی تھی. 10 نبوت میں جب 6 سعید الفطرت انصار کے ذریعے ہادی اکرم کی دعوت حق اہل یثرب کو پہنچی تو سعد نے کسی تعمل کے بغیر اس دعوت کو قبول کر لیا اور یوں انصار کے سابقون الاولون میں شمار ہونے کی سعادت عظیم حاصل کی. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عقبہ اولا میں مسلمان ہوئے. اس کے بعد انہیں ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے بیعت عقبہ کبیرہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقدس پیمان وفا باندھا کہ یا رسول اللہ، رب ذوالجلال کی قسم، ہم ہر حال میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد اور حفاظت کریں گے. اس کے صلے میں حضور نے ان سب کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا میرا خون تمہارا خون اور میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے. میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا اور تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا. گویا حضرت سعد ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جن کے ساتھ حضور نے عہد فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. بیعت عقبہ کبیرہ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یثرب سے فرمایا کہ تم دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب منتخب کر لو. چنانچہ شرکائے بیعت نے 12 نقبہ اتفاق رائے سے منتخب کر لیے. ان میں سے 9 قبیلے خزرج اور 3 قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے. خزرجی نقبہ میں سے ایک حضرت سعد بن ربی تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں بڑی قدر و منزلت اور اثر و رسوخ کے مالک تھے. ان کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ بنو حارثہ کا نقیب بنایا گیا. ہجرت نبوی کے 5 ماہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتے مواقعات قائم فرمایا تو حضرت سعد بن ربی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اسلامی بھائی بنایا. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے ہجرت کے بعد حضرت سعد بن ربی کے ہاں قیام کیا تھا. مواقعات کے بعد حضرت سعد نے خلوص اور ایثار کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ان کی 2 بیویاں تھیں. اپنے آدھے مال و اسباب کے علاوہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں جسے وہ طلاق دے دیں گے. حضرت عبد الرحمن نے ان کی پیشکش قبول نہ کی تاہم ان کو بہت بہت دعائیں دی. حضرت انس نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ہمارے ہاں عبد الرحمن بن عوف آئے
اور رسول اللہ نے ان کی سعد بن ربی سے ملاقات کی۔ وہ دولت مند آدمی تھے۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، تمام انصار جانتے ہیں کہ میں نہایت دولت مند آدمی ہوں، میں اپنا مال آدھا بانٹ دوں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جو پسند آ جائے اس کو طلاق دے دوں، اور جب وہ حلال ہو جائے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عبد الرحمن نے کہا، اللہ آپ کے مال و متاع اور اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد بن ربی سے پوچھا، کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، بازار قینقا۔ حضرت عبد الرحمن نے ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں بازار کا راستہ بتا دیں۔ حضرت سعد نے بازار تک ان کی رہنمائی کی، جہاں حضرت عبد الرحمن نے تجارت شروع کی۔ اور ایک دن آیا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا تاجر اور کوئی نہ تھا۔ 2 ہجری میں حضرت سعد بن ربی کو اصحاب بدر میں شامل ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ مولانا سعید انصاری مرحوم نے اپنی کتاب سیرہ الانصار حصے دوم میں لکھا ہے، حضرت سعد بن ربی کی غزوہ بدر کی شرکت سے تذکرے خاموش ہیں، لیکن طبقات ابن سعد جلد سوم میں حضرت سعد بن ربی کو واضح طور پر اصحاب بدر میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا ابو القاسم رفیق مرحوم نے اپنی مشہور کتاب سیرت الکبریٰ جلد دوم میں علامہ ابن سعد کی روایت کو درست قرار دیا ہے، اور حضرت سعد بن ربی کو بدری صحابی لکھا ہے۔ قاضی محمد سلیمان منصور نے بھی رحمت للعالمین میں انہیں اصحاب بدر میں شمار کیا ہے۔ بدر کے بعد حضرت سعد جنگ احد میں شریک ہوئے اور بڑی جانبازی سے لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو 12 شدید زخم آئے۔ حضرت سعد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور کو بھی ان سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ جنگ کے بعد آپ کو سعد نظر نہ آئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو سعد بن ربی کی خبر لائے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں گئے اور لاشوں کے درمیان پھر کر سعد بن ربی کو تلاش کرنے لگے۔ بار بار ان کا نام لے کر پکارتے تھے، لیکن کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ آخر انہوں نے بآواز بلند یہ الفاظ کہے، سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو، مجھے رسول اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن ربی کا دم واپسی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنا تو اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس کی، روح اور جسم کی تمام قوتوں کو جمع کر کے نحیف سی آواز میں جواب دیا، رسول اکرم کی خدمت اقدس میں میرا سلام عرض کرنا، اور میرے انصاری بھائیوں سے کہنا کہ اگر آج خدا نخواستہ رسول اللہ شہید ہو گئے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ کو ہرگز منہ نہ دکھا سکو گے، اور اس کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا، یہ کہا اور ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایک درد مند شاعر نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ارشاد مصطفیٰ ہوا ہنگامہ ختم جنگ، کیا سعد بن ربی سے کوئی باخبر ہے فرد؟ بے حد تلاش اور بہت جستجو کے بعد زخمی سپاہیوں میں نظر آیا نیک مرد، دم توڑتا تھا خون میں نہایا ہوا تھا سعد، دل میں مگر تھا عشق رسول خدا کا درد، فرمایا تھوڑی دیر کا بس مہمان ہوں، اے مہربان حضور کو پہنچا سلام جلد، پیغام قوم کو یہی بالاختصار ہے، باقی ہے روح جسم میں قائم ہے گر جسد، دشمن نہ آنے پائے رسول خدا کے پاس، روز حساب ہوگا ہر ایک عذر در نہ رد۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت سعد کے آخری الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو آپ نے فرمایا، اللہ سعد کو اپنے دامن رحمت میں جگا دے، زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بحیقہ رہے۔ اسی غزوے میں حضرت خارجہ بن زید بن ابی زبیر بھی بڑی بہادری سے لڑ کر شہید ہوئے تھے۔ وہ حضرت سعد بن ربی کے دادا عمر بن ابی زبیر کے بھائی تھے، گویا اس رشتے سے حضرت سعد ان کے پوتے ہوتے تھے۔
حضور نے حکم دیا کہ دادا پوتے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں جانثاروں نے زندگی میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور آخرت میں بھی یکجا رہے۔ حضرت سعد نے اپنے پیچھے 2 کمسن بچیاں چھوڑی، نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، اس لیے سعد کے بھائی نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ان بچیوں کی والدہ عمرہ بنت حرام انہیں ساتھ لے کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شہید احد بن ربی کی بچیاں ہیں، ان کے چچا نے سعد کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، وہ انہیں باپ کے ترکے کا حقدار نہیں سمجھتا، خدا کی قسم اگر انہیں کچھ نہ ملا تو ان کی شادی نہ ہو سکے گی۔ سرور عالم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ علامہ ابن سعد اور ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر آیت میراث نازل ہوئی، اگر 2 عورتوں سے زیادہ ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حصہ ہوگا۔ سورہ نساء 176۔ چنانچہ حضور نے لڑکیوں کے چچا کو بلوا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ فرمان الہی کے مطابق سعد کے ترکے کی تقسیم کریں اور جو باقی بچے صرف اسی کو اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی، حضرت سعد کی دوسری زوجہ کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ ان کے بطن سے کسی اولاد کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سعد بن ربی اپنے جوش ایمان، عشق رسول اور جذبہ ایثار و خلوص کی بدولت تمام صحابہ کرام میں بڑی عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے تھے اور خاص موقعوں پر ان سے مشورہ فرمایا کرتے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ احد سے پہلے حضور نے مشرکین مکہ کی جنگی تیاریوں کی خبر سنی تو آپ نے حضرت سعد سے بطور خاص گفتگو فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رشتے میں حضرت سعد بن ربی کے پھوپا ہوتے تھے، کیونکہ ربی کی چچا زاد بہن حبیبہ بنت خارجہ بن زید حضرت ابوبکر صدیق سے بیاہی گئی تھی۔ وہ حضرت سعد اور ان کی اولاد کو بہت مانتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے عہد خلافت میں حضرت سعد بن ربی کی صاحبزادی ام سعد جمیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صدیق اکبر نے ازراہ تعظیم اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے خلیفۃ الرسول، یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ صدیق اکبر نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے باپ سعد بن ربی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت الفردوس کی راہ لی، ہم اور تم ابھی تک اس دنیا میں بیٹھے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی، رہبر ٹی وی، رہبر